السلام علیکم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی حضرت فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کے دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابو جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آج میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیز جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچے کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ان کے ساتھ حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے والدین کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ اس نے آج دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی حضرت فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے والدین کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بی بی حضرت فاطمہ بھی بچوں کے ساتھ رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی حضرت فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی لاپرواہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی حضرت فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اور بی بی حضرت فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا،
یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام کو اندھیرا ہو جائے اور مجھے تب دفن کرنا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی حضرت فاطمہ بہت رو رہی ہیں اور دونوں بچے بھی رو رہے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے اے فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ یہ بات کہہ کر بی بی حضرت فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی حضرت فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی حضرت فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر کیا تجھے پتا ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان وہ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ میرے پاس کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔